آتے ہیں ان میں بھی بیشتر جو ہیں اس کی بنیاد قلب کے امراض کے اوپر ہی ہوتی ہے. قلب کے امراض، نفسیاتی امراض جس کو ہم ان کے ہاں کہتے ہیں، شعوری طور پر جو غیر شعوری طور پر جو کہتے ہیں کہ امراض ہوتی ہیں. یہ اصطلاح قرآن کی ہے، قلوب کے امراض. کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا یہ اسی طرح سے دھوکہ دیتے چلے جائیں گے؟ ان کی حقیقت سامنے آئے گی نہیں، یہ بے نقاب ہوں گے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوگا ان کے متعلق. منافق منافقت برتتا اس لیے ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں بے نقاب نہیں ہوں گا. اگر یہ معلوم ہو جائے نا کہ پتہ چل جائے گا اس کو، پھر وہ یہ کچھ کرتا ہی نہیں وہاں. وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا، میں بے نقاب نہیں ہوں گا. کہتا بھی اگر کوئی ہے نا کہ ایسا، تو وہ کہتا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل نہیں صاحب میں نے تو نہیں کچھ کہا. یہ ہے بڑی چیز اس کی کہ پتہ نہیں چلے گا. کہا کہ یہ سب اس لیے کر رہے ہو نا کہ تمہیں اس کا یقین ہے کہ پتہ نہیں چلے گا. اب آیا ہے وہ مقام، عزیزان من عجیب و غریب مقام ہے، مقام رسالت. معاف رکھیے گا. ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا کہ وہ رسول جس قدر دشمنوں کی مخالفت میں مقابلہ جتنا کرتا تھا، جو تھا اس میں سارا کچھ خدا کی طرف سے ہوتا تھا، معجزہ ہی معجزہ ہوتا تھا. بس یہ تو یوں ہی بس معاف رکھیے گا ایک ایکٹر کی طرح وہاں کھڑا ہوتا تھا، سب کچھ خدا کرتا تھا. جس طرح سے جی چاہے اس کے فرشتے آتے تھے وہی ان کو مار جاتے تھے، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. تو ان کا اپنا یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، خدا ہی سب کچھ کر دیتا تھا. اب دیکھیے کہ خدا کس طرح سے، معاف رکھیے گا محاورے کے اعتبار سے جو کہتے ہیں، پیچھا چھڑاتا ہے. رسول کی کیفیت یہ ہے کہ منافقین یعنی قرآن کے اگر یہ مقامات آپ لیں نا، منافقین سے نظر آتا ہے کہ واقعی کوئی اگر اتنا بڑا کشاد قلب اور وسعت ظرف نہ ہو جتنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پاگل ہو جائے انسان. جس طرح سے گھیرا ڈالا ہوا ہے صاحب منافقین نے، آپ سوچئے تو صحیح ہے. ایک طرف سے وہ باہر سے کھلے بندوں آنے والے، ہر دوسرے سال لشکر، 7 سال کا 6 سال کا عرصہ، قریباً 82 کے قریب جھڑپیں اور غزوات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں. زندگی میں کیا 2 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک، اتنے عرصے کے اندر سوچئے تو صحیح. اور اس کے بعد گھرے ہوئے ہیں یہاں ان منافقین کے گھیرے کے اندر. اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ خدا یہ تو بتا دے ان کو کہ اس سے ذرا محفوظ رہنا، محتاط رہنا، یہ منافق ہے. اتنی سی بات بھی ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے. یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا سب کچھ کرتا تھا، چلیے میں چھوڑتا ہوں اس کو کہ فرشتے آ کے وہ تلواریں چلاتے تھے، تیر چلاتے تھے، ان کو مارتے تھے، وہ تو نہ صحیح. میں کہتا ہوں اتنی سی بات تو یہ ہو جائے. سنیے اس معاملے کے اندر عزیزان من، یہ ہمارے آپ کے لیے ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، کہ یہ نہ سوچو کہ اس معاملے کے اندر خدا اس مقابلے میں جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا رئی کر دیں. یہ تو رئی کرنے والی گل ہے نا، اینوں دس دیتا انہوں نہ دسیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی رعایت بھی نہیں. عزیزان من سنیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. کہا کہ اگر یہ چیز ہمارے پروگرام میں ایسا ہی ہوتا کہ یوں کیا جائے گا، ہم کریں گے یہ سارا کچھ ہے، تو بڑی آسان بات تھی کہ اس آنے والے کے متعلق ہم پہلے ہی یہ بتا دیتے کہ صاحب یہ منافق ہے، اور تم آتے ہی اس کو پہچان جاتے کہ منافق ہے، تو پھر تو بات ہی بڑی آسان ہو جاتی. کہا یہ ہو سکتا تھا. کہا ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْمِ. ان کی باتوں سے تمہیں خود سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا کہ یہ منافق ہے یا مخلص ہے.
تمہیں خود سمجھنا ہوگا. جائے کہ تلواریں بھی فرشتے چلائیں اور تیر بھی خدا کی طرف سے چلیں، وہ تو بہت بڑی لمبی بات ہے. اتنی سی بات بھی جو ہے کہا نہیں سر ہم نہیں بتائیں گے. دیکھا عقل و فکر کو کتنی اہمیت حاصل ہے. یہ چیز بتا دی جائے تو پھر وہ عقل و فکر اور تدبر اور شعور کی روح سے کام لے کر یہ پہچاننا کہ یہ منافق ہے یا مخلص ہے، وہ تو بات چلی گئی نا درمیان میں سے. بتا دیا جائے اگر، یعنی اگر کویسچن جو دیا ہے بچے کو اس کا جواب بتا دیا جائے پہلے سے ہی، تو باقی وہ حل کرنے کی ساری صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے، اتنی سی بات بھی نہیں رعایت برتی جا رہی ہے. عزیزان من کہا کہ نہیں، تمہیں خود پہچاننا ہوگا ان کی باتوں سے. اتنی مصیبت مشکلات کے ہجوم میں گھرے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکے کی مدینے، یعنی وہ اتنی ہے کہ بار بار آپ دیکھیں گے آتا ہے کہ یہ کرتے ہیں، تمہیں اس طرح تنگ کرتے ہیں. ارے اس سے کچھ تھوڑی سی تو مرہم ان زخموں کے اوپر لگا دی جائے. قطعاً نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، تمہیں خود پہچاننا ہوگا ان لوگوں کا. واللہ یعلم اعمالکم. باقی رہے ہم تو یہ بات نہیں کہ ہمیں علم نہیں، ان کی باتوں کے بھی ہم جانتے ہیں، تمہارے اعمال بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کس قسم کا کام کرتا ہے. رعایت کسی کی رعایت نہیں، ایک لفظ ہے ہمارے یہاں پنجابی چ وہ رہی، وہ رعایت نالوں زیادہ جامع لفظ ہے گئے. اور رہی کرتا ہے کسی کی طرفداری کرنا دوسرے کے مقابل میں، جہاں انصاف کا تقاضا برابر کا ہو اور کسی کی طرفداری کرنا، یہ ہو جاتی نا بات. وہ یہ خدا اتنی سی بات نہیں کرتا تے جائے کہ وہ تلواریں چلائے گا، اپنے فرشتے بھیجتے ان کی طرف سے سلام. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. کہا یہ تو زندگی کی گردشیں ہیں، پہلو بدلتے رہتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کس قسم کے پہلو تم لوگ بدلتے ہو. تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، جو کچھ تم کرو گے اس سے ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے مجاہدین کون کون سے ہیں، کون کون سے صابرین ہیں تم میں سے. اور والا نبلو اخبارکم، پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کون کون ہے. کیا بات ہے سر، دنیا دیکھ لے گی. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن يضروا اللہ شیئا فسیحبط اعمالهم. یہ لوگ کہ جو وہی چیز جو میں نے عرض کی تھی، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وشاق الرسول، اور رسول کو اس قدر اذیتیں پہنچاتے ہیں، اس قدر اس کی مخالفت کرتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الہدی، یہ ہے خصوصیت خدا کی طرف سے یہ رہنمائی آ جانے کے بعد. اور تبین کے لفظ ہے، اس کے معنی ہے بالکل واضح طور پہ کسی چیز کا سامنے آ جانا، مبہم نہ ہو، ایسی نہ ہو کہ جو سمجھ میں بات نہ آئے. لفظی وہاں یہ آتا ہے، بالکل واضح رہنمائی تمہارے پاس آ چکی ہوئی ہے. اب جو کہا جا رہا ہے صاحب، ہم نے خود سنا ایک مولوی صاحب سے یہ کہتے ہوئے، کہنے لگے یہ کہتے ہیں دیکھو صاحب کہ قرآن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا جلیل کی اتنی بڑی کتاب اور اتنے سے ناریل میں سما جائے گی. وہ یہ کہتے تھے انسان کے دماغ میں یہ آ جائے، اوہو معاذ اللہ صاحب. ہاں جی، یہ بھیجی سی اس نے بھی تسی پیسے منگے کرو یہ بات. یعنی اندازہ لگائیے آپ کی اس خدا کی کتاب کے من بعد ما تبین لهم الہدی، الہدا کو ایسے واضح انداز میں ہم نے پیش کر دیا، اس کے بعد بھی جن کی یہ کیفیت ہے کہ پھر وہ خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں، رسول کو اذیت دیتے ہیں. کہا لن یضر اللہ شیئا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اپنے ہی اعمال غارت کریں گے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا سر.
یہ ہوتا